السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہم نے پہلے حصے میں سبق کا پہلا حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب دوسرا حصہ جو ہے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ طلباء و طالبات غور سے سنیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ مہاجرین ہجرت کرنے والے، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلے جانے والے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنے والے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ رشتہ مواخات یعنی بھائی بھائی کا رشتہ، اخوت، یہ رشتہ دونوں کے درمیان تاحیات قائم رہا، تاحیات زندگی بھر۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ یعنی گھر والے سے غفلت جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ واقف رہنا یعنی جاننا۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ جستجو یعنی حق کے تلاش میں لگن یا اس کی چاہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ اب اس پیراگراف کا خلاصہ اس طرح سے ہے، جیسا کہ پچھلے پیراگراف میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد جب مسلمان ہوئے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ایک صحابی اور ہیں حضرت ابو درداء، ان کے ساتھ تعارف کرایا۔ تعارف ہی نہیں بلکہ ان کے اندر یہ رشتہ مواخات یعنی بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا، یعنی یہ دونوں مل کر جو ہے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، محبت سے رہیں گے، بھائی چارگی جو ہے ان کے اندر رہیں گی۔ اس طرح سے ان کی جو ہے ایک طرح کی ان کے اندر جو ہے ایک طرح کا رشتہ بنایا، اور یہ رشتہ تا حیات تک قائم رہا۔ جب بھی حضرت یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے مسجد میں، تو اس وقت جو ہے کثرت سے عبادتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء نے جو عبادت کی ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ اہل خانہ کو چھوڑ کر صرف عبادت کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء کو سمجھایا کہ کثرت سے عبادت کرنا اور اہل خانہ سے غفلت رہنا یعنی ان سے دور رہنا یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ان کو ٹوکا اور کہنے لگے کہ جس طرح سے اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رات کو جاگنے کے ساتھ ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بات حضرت ابو درداء کو ٹھیک نہیں لگی، اور صبح ہوتے ہی دونوں حضرات مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور کل رات جو معاملہ پیش آیا
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگے یا کہنے لگے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوکا ہے کہ خدا کی عبادت کرنے سے ٹوکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہے، اور حضرت سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، یعنی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ دین میں بزرگی اور علم کسے ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے کہنے لگے۔ اور یہ بزرگی ان کو کس طرح سے حاصل ہوئی ہے؟ ان کی جستجو اور لگن کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے تعریف کی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین ثریا پر بھی ہوگا، ثریا کے معنی ہوتے ہیں 7 ستاروں کا جھرمٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے؟ اگر دین زمین کے بجائے آسمان پر بھی اگر ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا۔ اب فارس کا کون ہے وہ آدمی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فارس سے فارسی اس طرح سے ان کو نام رکھا گیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ دین زمین کے بجائے اگر آسمان پر بھی ہوگا، 7 ستاروں کی جھرمٹ میں بھی ہوگا، تو حضرت سلمان فارسی اس کو پا لیں گے۔ اور آگے یہ بھی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، یعنی جنت کے آرزو مند ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے انتظار میں رہتے ہیں جنت کے لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں عبادتیں کر کر جو ہے جنت پانے کے لیے جو خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات اس طرح سے ہے کہ جنت خود سلمان کی مشتاق ہے، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ اب آگے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہوئے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کیں، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا، یعنی لوٹنا پڑا، بھاگ جانا پڑا، وہاں سے پلٹنا پڑا۔ اور خندق کے معنی ہوتے ہیں گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یعنی جو غزوہ خندق کی جو جنگ ہے اس کا نام جو ہے غزوہ خندق اس طرح سے رکھا گیا، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اس لیے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یعنی خندق کی جنگ۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کے ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا، جیسا غزوہ خندق کی جنگ ہوئی، پھر طائف کی بھی جنگ ہوئی، طائف کی جگہ پر بھی جو ہے ایک جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں بھی جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دوسری تدبیر بتائی۔ وہ کیا آئیڈیا تھی کہ ان کے اشاروں پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق پھینکنا، یعنی دور تک پتھر کو گھما کر پھینکنا، دور تک پتھر پھینکنے کا ایک جو آلہ جسے گوفن کہا جاتا ہے،
تو ऐसे पत्थरों को फेंका जाने लगा, तो इससे भी जो है उनको फ़ायदा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर की खिलाफत के दौर में भी हज़रत सलमान फ़ारसी ने बहुत सी जंगी कारनामे अंजाम दिए, और सिर्फ खंदक और ताइफ की जगह पर ही नहीं, बल्कि हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर के दौर में भी जंगों में मशवरा देते रहे और अपने कारनामे अंजाम देते रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई, यानी ईरान पर फ़ौज के साथ हमला किया गया, उस वक्त खुद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमाई थी। उसकी रहनुमाई यानी उसकी लीडरशिप करना, उसका कायद बनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन अपने हम वतन ईरानियों को मुखातिब किया, यानी आमने सामने उनको बात की और उन्हें समझाया, मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए हैं, तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर हैं। लेकिन ईरानियों ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो जंग लड़ी गई और दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस पैराग्राफ का खुलासा इस तरह से है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान तो हुए, लेकिन उस यहूदी जो बाग वाले जो यहूदी हैं, वो यहूदी से ये आज़ाद नहीं थे। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के यहाँ पर ग़ुलाम ठहरे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 300 खजूर के दरख्त और 40 औकिया सोना मुआवज़ा देकर हज़रत सलमान को आज़ाद किया। अब 300 खजूर के दरख्त, ये तो बात समझ में आई होंगी, लेकिन 40 औकिया सोना यानी ये अरबी वज़न का एक पैमाना है। जैसा कि एक अरबी वज़न का एक 3 तोला 4 मासा इसे कहा जाता है, उस ज़माने में एक तरह का ये वज़न होता था। तो इतने वज़न का सोना देकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद किया। फिर आगे चलकर जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के लिए जंग में शामिल होकर अपने सलाहियतें दिखाने लगे। और सिर्फ वो मुसलमान बनकर बैठे नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इस तरह से दिया कि जंगों में शामिल होते थे, जंग में शामिल होकर वहाँ पर दुश्मनों के ख़िलाफ़ राय मशवरा भी देते थे। अब राय मशवरा किस तरह से हैं, जैसा कि मुशरिकीन मक्का यानी मक्के के जो मुशरिक हैं, जो दुश्मन हैं, और यहूदी ये भी दुश्मन हैं, इन्होंने क्या किया, एक मर्तबा मदीने पर हमले की तैयारी का ऐलान किया। उस वक्त मदीने से उस वक्त मुशरिकीन मक्का और यहूदियों से मदीना किस तरह महफूज रहे, इसका मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। क्या मशवरा दिया कि शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया, इनके मशवरे को क्या किया, पसंद किया। तो तमाम मदीने के अतराफ़ से खंदक खोदी गई। खंदक यानी गड्ढा खोदा गया, और इतना गहरा और इतना चौड़ा खंदक खोदा गया, वहाँ पर दुश्मनों के घोड़े जो है इसे पार नहीं कर सकते थे, और वो पसपा हो गए, यानी वहाँ से भाग गए, वहाँ से लौट गए, पलट गए। फिर इस तरह से जो है ये जो खंदक की जो लड़ाई हुई, तो इसको ग़ज़वा खंदक के नाम से याद किया जाता है, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। फिर जब दूसरी बार जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दूसरी जंग में, ताइफ की जंग जिसे कहा जाता है, इस जंग में जब हिस्सा लिया, तो सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि वहाँ पर भी मशवरा दिया कि पत्थरों को घुमाकर एक जो है गोफन में, जैसा कि कपड़े में या वो रस्सी में पत्थरों को जो है डालकर जो है घुमाकर दूर दुश्मनों के ऊपर जो है हमला करना। तो ऐसा मशवरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मशवरे को जो है पसंद फरमाएँ। इस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیا، جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا ہوا؟ ایران پر لشکر کشی کی گئی۔ ایران پر کیا کیا گیا؟ فوج کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ لشکر کشی کرنا یعنی فوج کے ساتھ حملہ کرنا۔ اس وقت خود سلمان فارسی کیا کیے؟ اس فوج کے قائد بنے، اس فوج کے لیڈر بنے، اور ایرانیوں سے کیا کہا کہ تم میں سے میں ایک آدمی ہوں، جیسے تم ہیں ویسا میں ہوں، لیکن جب میں مسلمان بنا ہوں تو عرب والے میری بہت عزت کرتے ہیں، اور تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، جیسا عرب والے میرے ساتھ جو حقوق یا میرے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں ویسا ہی حقوق تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن ایرانیوں نے اس بات سے انکار کیا، یعنی دین اسلام میں آنے سے انکار کیا۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور بڑی جنگ لڑی گئی، اور سامنے ایرانیوں کو شکست کھانا پڑا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب آخری پیراگراف کی طرف بڑھتے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صوفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا، یعنی ایک خوشحالی کا دور تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطہ یعنی پریشان وہ زندگی کے ایام یعنی دن گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کے روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے، علیل یعنی بیمار۔ جب حضرت سعد بن اوقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ یعنی ملکیت ایک بڑا پیالہ، ایک تسلا تھا، یعنی ایک تشت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ تو آخری پیراگراف کا خلاصہ اس طرح سے ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت خلافت کا دور شروع ہوا، اس وقت جو ہے غلاموں کو ملکوں کا حکمراں بنایا جا رہا تھا، اور جو غلام ہیں ان کو ملک کا حکمراں، اور صوفہ کو جو ہے صوفہ یعنی وہ مدینے کے پاس ایک چبوترا جس پر غریب صحابہ
بیٹھتے تھے، ایسے صحابہ کو بھی جو ہے اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدائن یعنی عراق کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ لیکن ناظم اعلیٰ بننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مذہب اسلام کے لیے جو ہے کام کیا۔ ناظم اعلیٰ بننے کے بعد بھی اتنے سادگی سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ حضرت سلمان فارسی وہ کام کیا کرتے تھے، باغ میں پیڑوں کے سائے تلے بیٹھ کر ٹوکریاں اور چٹائیاں بناتے تھے۔ ایک عراق کے ناظم اعلیٰ کا کام یہ تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت کے پیسوں پر یا ملکیت پر بیٹھ کر کھائیں۔ وہ خود اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، پیڑوں کے سائے تلے بیٹھ کر ٹوکریاں اور چٹائیاں بننا، اور ان کو صرف ایک تڑپ کیا رہتی تھی، عشق رسول کی تڑپ رہتی تھی، اور وہ بے چین رہتے تھے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی یا نہیں، اور ملاقات ہونا یہی بات ان کے ذہن میں تھی، اور یہ بھی بات ذہن میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں جنت میں، اور یہی فکر ان کو ستاتی تھی کہ میری عبادت تو ایسی نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، صرف دیدار ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ تو اسی بات میں جو ہے یہی سوچ میں جو ہے وہ اپنے دن گزارتے تھے، اپنے ایام کیا کرتے تھے، گزارتے تھے۔ اور حکومت کی جانب سے جو پیسے ملتے تھے ناظم اعلیٰ کے لیے، جو ان کو جو پگار یا ان کو جو عطیہ ملتا تھا، وہ نہیں لیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ پیسے اگر ملتے تھے تو بھی وہ پیسے کیا کرتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، وہ لینے سے انکار کرتے تھے۔ لیکن ان کی جو ٹوکریاں اور جو چٹائیاں بنانے کے بعد جو ہے روزانہ جو آمدنی ملتی تھی، وہ آمدنی اس طرح سے تھی کہ 3 درہم آمدنی تھی۔ 1 درہم کیا کرتے تھے، ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے۔ دوسرے 1 درہم کیا کرتے تھے، گھر میں خرچ کرتے، یعنی گھر یا گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ یعنی ان کے آنے والی آمدنی میں بھی اس کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ 1 حصہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے، 1 درہم گھر والوں پر خرچہ کرتے تھے یا ذاتی خرچہ جو بھی ہے، اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یعنی وہیں پر بھی جو ہے ان کے خود کی کمائی میں بھی جو ہے وہ خیرات کرتے تھے، اور ناظم اعلیٰ کی جو پگار ملتی تھی یا جو عطیہ ملتا تھا، جو معاوضہ ملتا تھا، وہ تو انکار کرتے تھے، اور کبھی ان کو دیا بھی جاتا تو اس کو بھی خیرات کر دیتے تھے۔ ایسی سادگی کی زندگی تھی، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ایک دن جو ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے کا ان کا وقت آ گیا۔ وہ سخت بیمار پڑ گئے، علیل ہو گئے، اور ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر تشریف لائے۔ اور جیسے ہی تشریف لانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے زور زور سے رونے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی وجہ پوچھی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا، ایک بات کہی تھی کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی میں ایک مسافر سے زیادہ تمہارا ساز و سامان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت پرانی تھی، اور اس بات کو جو ہے لے کر رونے لگے۔ لیکن جب
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گھوم کر جو ہے ان کی ملکیت دیکھا، ان کا سامان دیکھا، تو وہ سامان کیا تھا کہ ایک اثاثہ، یعنی ان کی کل جو اثاثہ جو ہے ملکیت کیا تھی، ایک پیالہ اور ایک تسلا اور ایک تشتری، وہ بھی تانبے کی پیتل سے بنی ہوئی، ایک پلیٹ تھی اور ایک پیالہ تھا۔ اس سے بڑھ کر ان کے پاس کسی قسم کی ملکیت نہیں تھی۔ پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ شرمندہ ہیں۔ تو اس طرح سے بڑی سادگی سے وہ اپنی زندگی گزارے ہوئے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر جو ہے 80 برس کی تھی، اور ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا سبق ختم ہوا۔ آپ طلباء و طالبات سے اطلاع ہے کہ صفحہ نمبر 4 پر جو الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، برگزیدہ بندے، برگزیدہ بڑے مرتبے والا، سرگردہ، پریشان، استقامت، پائیداری، مضبوطی، ثابت قدمی، قدم جمائے رکھنا، یہ تمام جتنے بھی الفاظ کے معنی ہیں اثاثہ تک یعنی ملکیت تک، یہ خشکت لکھ کر اپنے مشقی بیاض میں لکھنا ہے۔ پہلا سبق ختم ہونے کے ساتھ اس کی شروعات کرنا ہے آپ طلباء طالبات کو۔ گھر بیٹھے بیٹھے مشقی سوالات کے اندر جتنے بھی روا خاکے ہیں، چھوٹے سوالات ہیں، مختصر سوالات ہیں، مفصل سوالات ہیں، ان کے تمام جوابات پیراگراف میں موجود ہیں، کتاب میں موجود ہیں۔ جملے کی بندش بنا کر آپ طلباء و طالبات کو سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ صرف سبق سن کر سمجھ کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارے اسکول کا کام کاج شروع ہوگا، یعنی یہ بیماری ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ محکمہ تعلیم یعنی شکشن وبھاگ کی طرف سے ہم کو آدیش ملنے کے بعد اسکول کا کام کاج شروع ہوگا، اس وقت آپ کی بیاضیں چیک کی جائیں گی۔ تو اس لیے پہلے سبق سے ہی گھر میں آپ کو وقت مل رہا ہے، آپ طلباء و طالبات کو سوالات کے تمام جوابات لکھنا ہے۔ اور جو سوالات کے جوابات آپ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یا لکھنے میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ طلباء و طالبات ایسے سوالات کے لیے سوالات مختصر ہیں یا مفصل ہیں یہ دیکھ کر اس کے لیے جو جواب کے لیے جو ہے جگہ چھوڑیں، اور جو گرامر کا حصہ ہے اس کے لیے ہم الگ سے کلاس لیں گے۔ وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب لینا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے بیاض بنائیں، گرامر کے لیے، مضمون کے لیے ایک الگ سے بیاض بنائیں، اور جتنے بھی سوالات کے جوابات آپ بچوں کو آسان لگ رہے ہیں، حل کر سکتے ہیں، تو وہاں تک آپ کوشش کریں۔ جہاں پر لکھنے نہیں آتا ہوں گا، جوابات نہیں سمجھتے ہوں گے، اس وقت جو ہے مجھے پوچھیں، میں آپ طلباء طالبات کو بتاؤں گا۔ اور جواب لکھنا کیسا ہے کہ جملے کی بندش، جواب جیسے کہ ویسا اٹھا کر وہ پیراگراف میں سے اٹھا کر سوال کے نیچے نہیں لکھنا ہے، بلکہ جو ہے اس کو جملے کے بندش بنا کر جواب لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا پہلا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔